السلام علیکم خواتین و حضرات. آج ہم مرزا غالب کی جو غزل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: در خورے قہر و غضب جب کوئی ہمسا نہ ہوا، پھر غلط کیا ہے کہ ہمسا کوئی پیدا نہ ہوا. اب اس میں ایک لفظ مشکل ہے جو شاید آپ کو مشکل لگے. درخور، اس کا مطلب ہوتا ہے لائق یا قابل یا کسی کے شایان شان ہونا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب محبوب کے ظلم اور ستم ہم جیسا اور کوئی نہیں، تو ہمارا یہ کہنا ہے کیوں کر غلط ہو سکتا ہے کہ ہمارے مقابلے کا کوئی آدمی پیدا ہی نہیں ہوا. اصل میں شعر کی جو یہ مطلب ہے یہ عشق مجازی کے مطابق ہے. دیکھیے، دو قسم کے عشق ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جن کو. ایک تو عشق مجازی ہوتا ہے، یعنی وہ عشق جو دو انسان ایک دوسرے سے کرتے ہیں، اور ایک عشق حقیقی ہوتا ہے. تو یہ اصل میں اس کو حقیقی عشق ہوتا ہے جو اللہ کی ذات سے جو عشق ہوتا ہے. تو اگر حقیقت سے دیکھیں تو اس میں انسان کو اشرف المخلوقات انہوں نے ثابت کیا. وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات میں صرف ہم یعنی انسان ہیں جن سے ان کے اعمال کی پوچھ گچھ ہوگی، اور جو گناہ گار ہوں گے ان کو سزا ملے گی، اور جو گناہ گار نہیں ہوں گے، نیک لوگوں کو ہوں گے، ان کو جزا ملے گی. تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارے اس دعوے کو کون غلط ثابت کر سکتا ہے کہ ہم خدا کی مخلوق میں سب سے اول ہیں اور ہم جیسا کوئی اور دوسرا نہیں ہے. اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ بندگی میں بھی وہ آزاد و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر واہ نہ ہوا. بندگی کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری یا عبادت کرنا، اور خود بھی کہتے ہیں صرف اپنے آپ کو دیکھنے والا. اس کا مطلب مغرور بھی ہے، لیکن یہاں مراد ہے خوددار، اپنی عزت کا پاس کرنے والا وغیرہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عبادت بھی یعنی اس خودداری کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہم گئے وہاں پر کعبہ کہ اس کے اندر جا کے ہم عبادت کریں گے، اور پھر الٹے پھر آئے کہ در کعبہ اگر واہ نہ ہوا. واہ کا مطلب ہوتا ہے کھلنا. تو کہتے ہیں کہ کعبے کا دروازہ اگر نہیں کھلا تو ہم نے وہاں پر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا کہ دروازہ کھولو میں عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں. ہم تو بس عبادت کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن چونکہ ہم بہت خوددار ہیں تو وہ جب ہم نے دیکھا کہ وہ دروازہ بند ہے تو الٹے پھر آئے. الٹے پھر آئے کا مطلب ہے کہ بس وہاں سے اپنا رخ موڑا اور اپنے گھر واپس آ گئے ہم. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں بس یہی ہے کہ اس کی دو خوبیاں اور بھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ خانہ کعبہ کا دروازہ عموماً بند رہتا ہے اور اس کے کھلنے کے خاص اوقات ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری آزادگی اور خودداری تو ایسی ہے، لیکن پھر بھی ہم نے فرما برداری کی شان قائم رکھی ہے کہ کعبے سے لوٹ آئے. ایسا نہیں کہ ہم کسی اور عبادت خانے میں چلے گئے ہوں. تو اس لحاظ سے بڑا اچھا اور مزے کا شعر ہے. اچھا، اس کا تیسرا شعر ہے کہ سب کو مقبول ہے دعویٰ تیری یکتائی کا، روبرو کوئی بت آئینہ سیما نہ ہوا. دیکھیے، یکتائی کا تو مطلب ہوتا ہے اکیلا واحد ہونا، اور یہ اللہ میاں کی ذات کے لیے کہا جاتا ہے. اور سب کو مقبول ہے کا مطلب یہ کہ سب کو قبول ہے کہ جو تیرا یکتائی کا دعویٰ ہے کہ میں واحد ہوں وہ تو سب کو قبول ہے. اور روبرو کہتے ہیں آمنے سامنے کو. اور بت آئینہ سیما کا مطلب ہوتا ہے آئینے جیسی روشن پیشانی والا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حسن میں تیرے بے مثال ہونے کا دعویٰ تو سب تسلیم کیے بیٹھے ہیں، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، اس سے کسی کو اختلاف کی جرت نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ آئینے میں روشن پیشانی والا کوئی محبوب تیرے سامنے آنے کی جرت نہیں کر سکتا. اور شعر کی خوبی یہ ہے کہ آئینے جیسی روشن پیشانی والا کوئی محبوب سامنے آتا تو اس میں محبوب حقیقی کے حسن کا عکس نمایاں ہو جاتا. اور اس طرح اس کی جو کہنا چاہیے کہ یکتائی یا بے مثالی تھی وہ قائم نہیں رہتی.
تو ایسے محبوبوں کا مقابل آنے کی کون جرت کر سکتا ہے؟ شاید حقیقی کی یکتائی کی یہ روشن مثال ہے۔ اچھا، اگلا شعر ہے اس کا کہ کم نہیں نازش ہم نامی چشم خوباں، تیرا بیمار برا کیا ہے اگر اچھا نہ ہوا۔ اس میں نازش کا لفظ آیا ہے، تو نازش کا مطلب ہوتا ہے فخر یا بہت عزت یا بہت شرف کی بات، اور ہم نامی چشم خوباں کے محبوبوں کی آنکھ کا ہم نام ہونا یعنی بیمار ہونا۔ تو وہ جو شاعری میں جو استعمال کرتے ہیں، اس میں چشم محبوب کی ایک خوبی وہ بتاتے ہیں، بیمار بھی ہے۔ چشم بیمار یعنی نشیلی اور نشے سے بھری ہوئی اور خمار آلود آنکھ، اور اچھا نہ ہوا کا مطلب یہ ہے کہ تندرست نہ ہوا، صحت نہ مل سکی۔ تو کہتے ہیں کہ تیرا بیمار اگر تندرست نہیں ہوا اور صحت نہیں پا سکا تو اس میں کیا برائی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فخر کم ہے کہ اسے محبوب کی آنکھ کی ہم نامی کا مرتبہ مل گیا، یعنی محبوب کی آنکھ کو چشم بیمار کہتے ہیں تو میں بھی بیمار ہوں۔ بھئی سبحان اللہ، کیا اچھی بات کی ہے۔ کم نہیں نازش ہم نامی چشم خوباں، تیرا بیمار برا کیا ہے اگر اچھا نہ ہوا۔ واہ واہ، بہت ہی شاندار بات کی ہے مرزا نے اس شعر میں۔ سبحان اللہ، آپ بھی ذرا اس پہ غور کیجئے، آپ بھی بے اختیار داد دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور اتنی گہرائی کی بات وہی آدمی سوچ سکتا ہے جو واقعی جس کے پاس وجدان ہو۔ بہت ہی عمدہ شعر ہے، بہت ہی اچھا لگا، ہم نے بہت دنوں کے بعد پڑھا ہے تو ہمیں بہت مزہ آیا۔ اچھا، اس کا اگلا شعر ہے کہ سینے کا داغ ہے وہ نالا کہ لب تک نہ گیا، خاک کا رزق ہے وہ قطرہ جو دریا نہ ہوا۔ نالا ہم آپ کو پہلے کتنی شعروں میں آ چکا ہے، بتا چکے ہیں کہ وہ رونے پیٹنے فریاد کرنے کو کہتے ہیں، اور خاک کا رزق ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ مٹی میں مل جانا، ختم ہو جانا۔ تو کہتے ہیں کہ جو نالا یعنی جو فریاد دل سے اٹھ کر لب تک نہ آئے، وہ سینے کا داغ ہے۔ داغ، دیکھیے سینے کا داغ ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے، جیسے آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اپنے خاندان پر داغ ہے۔ داغ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بدنامی کا دھبا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر تیرا جو نالا ہے ہمارا، وہ ہمارے دل سے اٹھا اور ہمارے ہونٹوں تک نہیں پہنچا، وہ سینے کا داغ ہے، یعنی سینے کے لیے وہ بے عزتی کا باعث ہے۔ اور تو کیونکہ جو قطرہ دریا نہیں بنتا وہ مٹی میں جذب ہو جاتا ہے، مطلب یہ کہ جو شے اپنے مقصد تک نہ پہنچ سکے وہ حقیقت کھو بیٹھتی ہے اور مٹ جاتی ہے۔ تو نالے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لب تک پہنچے، یعنی بلند ہو۔ قطرے کی غرض یہ ہوتی ہے کہ وہ دریا میں شامل ہو کر دریا بن جائے، اور نالا اگر سینے میں گھٹ کے سینے کے اندر رہ جائے تو وہ اپنی حقیقت کھو دے گا اور سینے کا داغ بن جائے گا۔ تو اسی طرح جو قطرہ دریا میں شامل ہو کر اپنی حقیقت سے محروم ہو جائے گا، اسے مٹی اپنے اندر جذب کر لے گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے لبوں پر آہ آ رہی ہے تو آپ اس کو آنے دیجئے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ نام کا ہے میرے وہ دکھ، معاف کیجیے گا پھر پڑھتا ہوں۔ نام کا میرے ہے وہ دکھ کہ کسی کو نہ ملا، کام میں میرے ہے وہ فتنہ کہ برپا نہ ہوا۔ اب اس میں کوئی خاص ایسے مشکل الفاظ تو نہیں ہیں کہ جن کے ہم معنی آپ کے لیے کریں۔ فتنہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شورش کو کہتے ہیں، بغاوت کو کہتے ہیں، ہنگامے کو کہتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو دکھ اور درد اور رنج اور غم وہ کسی کو نہیں ملا، وہ میرے مقدر میں ہے۔ نام کا ہے میرے کا مطلب ہے کہ میرے مقدر میں ہے، اور وہ فتنہ اور وہ ہنگامہ جو آج تک کہیں پر نہیں ہوا، وہ میرے کاروبار کے لیے سمجھ لیجیے، آپ کو اس میرے کاروبار کے لیے اس کو خاص کر دیا گیا، وقف کر دیا گیا ہے۔ یعنی دنیا بھر کے انوکھے دکھ مجھے ملے اور دنیا بھر کے انوکھے فتنے میرے پیچھے لگا دیے گئے۔ تو یہ اپنی تقدیر سے ایک قسم کا گلہ کیا ہے مرزا نے اس میں۔
اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ ہر بنے منہ سے دم ذکر نہ ٹپکے خون آب، حمزہ کا قصہ ہوا عشق کا چرچا نہ ہوا۔ اچھا، ہر بنے منہ سے کا مطلب یہ ہے، یعنی انہوں نے اس میں جو یہ غالب نے اس میں کہا ہے، اصل میں ہر بال کی جڑ کو آپ کہتے، ہر بنے منہ کے مطلب آپ جو بال کی جڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی جسم پہ جو بال اگے ہوئے ہوتے ہیں اس کی جو ایک جڑ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ اور حمزہ کا قصہ ہے کہ یہ قصہ ہے جسے داستان امیر حمزہ بھی کہتے ہیں، لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس میں حمزہ، عمر و یار اور دوسرے مشہور کردار ہیں۔ لوگ عموماً دلچسپی و تفریح کے لیے داستان سنتے ہیں، مجلس میں ایک شخص پڑھتا رہتا ہے اور باقی سب اس کو سنتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ ممکن ہے کہ عشق کی کیفیت بیان کرنے پر ہر بال کی جڑ سے خون نہ ٹپکے؟ اگر ایسا ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عشق کی داستان نہیں بلکہ حمزہ کا قصہ ہے۔ یعنی جسے لوگ تفریحاً سنتے ہیں اور ایک ایک واقعے پر سر دھنتے ہیں، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ حمزہ کا قصہ ہوا عشق کا چرچا نہ ہوا۔ عشق کا چرچا مطلب عشق کی بات جو ہے نا وہ نہ ہوئی۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں، قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جز میں کل، کھیل لڑکوں کا ہوا دیدائے بینا نہ ہوا۔ دجلہ تو آپ جانتے ہیں کہ عراق کا مشہور دریا ہے جو وہاں کے شہر بغداد کے درمیان سے گزرتا ہے اور شہر اس کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ اور دیدہ بینا کہتے ہیں دیکھنے والی آنکھ، یعنی حقیقت کو پہچان لینے والی آنکھ۔ تو کہتے ہیں کہ حقیقت کو پہچان لینے والی آنکھ کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ قطرے میں دریا دجلہ کو دیکھ لیتی ہے اور جز میں یعنی ایک میں کل یعنی سب کا اندازہ کر لیتی ہے۔ اور اگر ایسا حقیقت کی آنکھ جو ہے نا وہ اس کو سمجھنا چاہیے، اگر کوئی عارف ہے یعنی کوئی اللہ کو جاننے والا ہے اور اس کے پاس یہ آنکھ نہیں ہے تو یہ بھی ایک طرح کا بچوں کا کھیل ہے۔ تو دجلہ یا کوئی دریا حقیقت میں کیا ہے؟ محض قطرے ہوتے ہیں جو اکٹھے ہو کر بہتے ہیں تو دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ البتہ یہ بات صرف عارف کہتے ہیں جو اللہ سے قریب لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کو اس میں جن کو کہ حاصل ہوتا ہے اللہ سے قرب، جو جانتے ہیں، جاننے والا ہوتا ہے عموماً عارف، جو چیزوں کو جانتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو صرف عارفوں کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، مطلب وہ جو تیسری آنکھ اللہ اپنے بعض خاص بندوں کو عطا کرتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو اسی کو یعنی وہ ایک قطرے کو اگر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر انہیں ایک دریا یا سمندر نظر آ جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایسے لوگ جو کہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک عام آدمی کی نظر سے ان کی نظر مختلف ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا جو آخری شعر ہے وہ بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی کئی دفعہ سنا ہوگا اس میں کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ اب اس میں جو پرزے اڑنے والی بات ہے، پرزے اڑنے کا مطلب یہ کہ غالب کو بھی بہت ہی سخت سزا دی جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے کسی واقعے سے متاثر ہو کر یا کوئی آپ بیتی ان کے اوپر ایسی کوئی بیتی ہو اس کے حوالے سے یہ شعر کہا ہو۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر بڑے زور شور سے پھیلی ہوئی تھی کہ آج غالب کے پرزے اڑیں گے، یعنی غالب کو آج سزا ملے گی، سخت سزا ملے گی۔ تو ہم بھی یہ تماشا دیکھنے گئے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو یہ شاید کسی واقعے کی طرف ان کا اشارہ ہے جس سے ہم ناواقف ہیں۔ تو خواتین حضرات، بس یہ آج کی یہ غزل تھی اور اس کے چند اشعار اور مشکل الفاظ کی معنی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ اب غالب کی یہ غزل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو غالب کی کسی اور غزل کے معنی سمجھنے ہو یا اس کی تشریح آپ جاننا چاہتے ہو تو ہم سے کمنٹ سیکشن میں رابطہ کیجیے۔ تو بس پھر آج کی محفل میں اتنا ہی۔
آپ سے پھر کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.